بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سنت کے مطابق جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اس میں لڑکے اور لڑکی کو جو 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، کیا یہ 6 کلمے پڑھانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے؟ ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر جو 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں لڑکی کو یا لڑکے کو، یہ جو 6 کلمے اور ان کی جو ترتیب ہے یہ ہی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ کلمات جو ہیں وہ 6 نہیں ہیں، کلمات جو ہیں وہ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہیں۔ یہ جو 6 کلمات کی ترتیب ہے یہ بر صغیر پاک و ہند میں کسی عالم کی ایجاد ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر ان کلمات کو پڑھانا اور یہ کلمات پڑھ کر سمجھنا کہ اب میرا نکاح ہوا ہے، تو یہ جہالت اور بدعت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نکاح کی کچھ شرائط ہے جس میں لڑکی کی رضامندی اور ولی کی رضامندی، گواہوں کا موجود ہونا، حق مہر کا تعین کرنا، اور خطبہ کے بعد جو ہے ایجاب و قبول۔ خطبہ تو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن ایجاب و قبول لڑکے کی طرف سے، اور اس سلسلہ میں جو قانونی ضابطہ ہے اس کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نکاح آسان ہے، اس میں کلمے ڈال دینا یا اور شرائط ڈال دینا تو اس سے نکاح مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ درود ابراہیمی نکاح کے خطبے میں پڑھنا کیسا؟ نکاح کے خطبہ میں کوئی بھی اچھے کلمات جو ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے خطبہ جمعہ کے الفاظ مختلف ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حرمین میں جو ائمہ اور خطبہ خطبہ دیتے ہیں تو ہر ایک کے الفاظ آغاز خطبہ کے مختلف ہیں۔ درود شریف پڑھنا یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ مسنون جو ہے اصل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ پڑھتے خطبہ حاجہ اور خطبہ نکاح، خطبہ حاجہ اور خطبہ نکاح۔ اب یہ جو خطبہ حاجہ ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے حامد اللہ و اثنى علیہ بما هو اہلہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور درود پڑھتے۔ ایسے ہی ائمہ محدثین بھی جب کسی کتاب حدیث کا آغاز کرتے ہیں تو درود شریف لکھتے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اگر ان عمومی دلائل کے پیش نظر کوئی آدمی مسنون کلمات میں درود پڑھتا ہے تو یہ درست ہے۔ ویسے اگر صرف خطبہ پڑھ دے خطبہ نکاح تو یہ بھی درست ہے۔ دونوں صورتوں کو اختیار کرنا درست ہے، دونوں صورتوں کو۔ 3 دفعہ جو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ چلا ہوا، 3 دفعہ ایجاب و قبول میں 3 دفعہ کہلوانا یہ رواج ہے۔ 1 دفعہ کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ بندہ کہے وہ قبول ہے تو وہ کہے قبول ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے گزشتہ دنوں، میں نے دیکھی ہے کہ مولوی صاحب اس کو پوچھتے ہیں قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے۔ قبول ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے۔ وہ کہتا ہے قبول ہے، کہتا میں اسٹامپ لکھ کے دے دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں جامعہ محمدیہ میں ایک عورت کا جھگڑا آ گیا، خاندان کے مختلف افراد ساتھ تھے، تو اس کا دوسرا نکاح ہوا۔ پہلا نکاح خامد فوت ہو گیا تو اس کا دوسرا نکاح ہوا۔ جب دوسرا نکاح ہوا تو نکاح خاں رجسٹرار جو ہے وہ رجسٹر لے کر، ورک لے کر اور گواہ لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اس سے دستخط لے لیے۔ تو جب وہ گھر میں آئی رات کو عشاء کے بعد تو خامد قریب آنے لگا تو اس نے کہا لا نا نا تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، نہ میں تیرے لیے جائز ہوں۔ بھائی کیوں؟ اس نے کہا میں نے 6 کلمے پڑھے ہی نہیں گے، جب 6 کلمے پڑھوں گی تو میں تیرے لیے حلال ہوں گی، ویسے نہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہم نے سنا استاد مسکرائے تو ہم نے ان کو کہا بھائی 6 کلمے پڑھا لو اور اپنا کام چلا لو، مسئلہ جو ہے وہ بعد میں بھی سمجھ لینا۔ جو نکاح کے موقع پر خطبہ
نکاح ہے اس میں برکت کے لیے اگر کوئی شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جائز اور مستحسن عمل ہے، لیکن اگر محض درود کے بغیر محض خطبہ نکاح پر بھی اکتفا کر لے تو یہ بھی درست ہے، اس پر کوئی تاں نہیں کہ تو نے درود نہیں پڑھا لہذا تیرا بھی نکاح نہیں ہویا یا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے۔ بھائی کسی بھی شخص کو مسلمان کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ میری ایک ہندو سے ملاقات ہوئی، ہندو تھا بت پرست، تو وہ اسلامیات کا بڑا ماہر تھا، کئی صورتیں اس کو آتی تھیں اور عربی زبان قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیتا تھا۔ تو پھر یہ بات مجھے یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہمارے ہاں کئی انگوٹھا چاپ بڑے بہترین مسلمان ہیں اور کئی جو بڑے پڑھے لکھے ہیں وہ گاؤں کا موتر پینے والے ہیں۔ تو ہدایت اسی کے لیے جس کو اللہ ہدایت دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ نسوار جو ہے یہ حرام ہے، اس کے اندر تمباکو ہے اور ایسے کیمیکل ہیں جو صحت کو نقصان دیتے ہیں، اور یہ نشہ آور۔ نشے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نشہ ہے جس کے کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے جیسے شراب، اور ایک وہ نشہ ہے جس کے نہ کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے جیسے یہ تمباکو اور گردہ اور ہیروین، کہ جب نہ کرے گا تو انسان کی قوت اور عقل کیا ہو جائے گی؟ زائل۔ یہ نشے کی دو قسمیں ہیں، عام علماء اس میں فرق نہیں کر پاتے، تو کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جی روٹی نہیں نشہ، لسی نہیں نشہ۔ بھائی وہ نہیں نشہ، اگر کوئی بندہ لسی نہ پیے، لسی پینے سے بھی عقل زائل نہیں ہوتی اور نہ پینے سے بھی عقل زائل نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتا ہے نا جی تمباکو نشہ نہیں، انہوں 3 دن بند کر دیو، کوئی شے نہ دیو، بونتلیا پھرے گا۔ اپنے آپ کو انسان یوں سمجھتا ہے جیسے پنکچر ہو گیا ہے، قوت نہیں ہے اس کے اندر۔